السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت سید غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام سید احمد علی ہے۔ ان کا درجہ ولایت حاصل تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ صاحبہ جذب و سکر تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن رمضان کے مہینے میں 1219 ہجری میں استحوان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام غوث علی ہے۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کو دہلی بلایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث و فقہ کی کتب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق سے پڑھی۔ منطق و دینیات کی تعلیم آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی فضل امام صاحب خیر آبادی سے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی سلسلے کے بزرگوں سے خرقہ خلافت پا کر سرفراز ہوئے۔ سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد سے بیعت ہوئے۔ حضرت لال شاہ کے روحانی فیوض سے مستفید ہوئے۔ خاندان سہروردیہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مرید و خلیفہ حضرت سید فدا حسین رسول شاہی کے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی سیر و سیاحت فرمائی۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بغداد، اشراف، بیت المقدس بھی حاضر ہوئے اور روحانی فیوض و برکات سے مستفید ہوئے۔ مصر، روم، شام کی سیر و سیاحت فرمائی۔ بہت سے درویشوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نواسی بزرگوں سے ملے اور ان کے باطنی فیض سے مستفید ہوئے۔ ان کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت سے جوگیوں، سناسیوں اور دیگر مذاہب کی بزرگ ہستیوں سے ملے اور ان سے استفادہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام پانی پت میں گزارے۔ قلندر صاحب کے مزار کے ایک حجرے میں رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 26 ربیع الاول 1297 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 78 سال کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کے خلیفہ محمد یوسف آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلفاء محمد یوسف، مولوی گل حسن۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کتب ارشاد تھے۔ آپ کو مرتبہ غوثیت بھی حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کمالات باطنی میں یکتا اور توحید میں لسانی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت جذب حاصل تھی۔ ترک و تجرید، قناعت و توکل، ریاضت و مجاہدہ میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ جو کچھ آتا اسی وقت محتاجوں، بیواؤں اور مسکینوں کو تقسیم کر دیتے۔ سائل آپ کے پاس سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ خوراک آپ کی بہت کم تھی۔ کھانا سادہ پسند فرماتے تھے۔ لباس آپ کا سفید اور سادہ ہوتا تھا۔ رنگین کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم ظاہر اور علم باطن میں کمال حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اہل و ذوق و شوق، اہل تصوف اور اہل عرفان کے لیے مفید نہیں ہیں، بلکہ ہر شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام کی ترقی کا دار و مدار اتفاق اور غیرت پر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ طالب حق کو یہ ہدایت فرماتے تھے، غیر اللہ سے کبھی ملتجی نہ ہونا، کسی حاجت کے واسطے سوال نہ کرنا، کیونکہ سوال کرنا اصول طریقت کے بالکل خلاف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اقوال: جب خدا ساتھ ہوگا تو کسی دوسرے مددگار کی چندہ ضرورت نہیں۔ صبر گرچہ کڑوا ہے لیکن پھل اس کا میٹھا ہے۔ صبر کے بعد خوشی ضرور ہوتی ہے۔ مال و دولت، حسن و جمال پر غرور کرنا لا حاصل ہے۔ ایک نہ ایک دن ان کو ضرور زوال ہوگا۔ استقامت اور استقلال انسان کے واسطے بڑی بیش بہا نعمت ہیں۔ ہر شخص نے اپنی خواہشات کے موافق جدا گانا قبلہ بنا رکھا ہے اور اسی خیال میں مستغرق اور منہمک ہے۔ دنیا اور اس کی تمام اشیاء سب عارضی ہے اور ان سب چیزوں میں گم ہونا ابدی زندگی سے ہاتھ دھونا ہے۔ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتوں کی خاصیت رکھتے ہیں۔ جس وقت تجلی ذات ہوتی ہے، ہر طرح سے اسرار توحید و یکتائی منکشف ہوتے ہیں۔ عشق سے انسان کو حیات ابدی حاصل ہوتی ہے۔ صفائی بغیر مجاہدہ کے حاصل نہیں ہوتی اور جمال لا یزال بغیر صفائی کے نہیں دکھائی دیتا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اولاد نہ ہو تو اس کو چاہیے صبح کی نماز کے بعد 21 بار درود پاک پڑھے اور 121 بار ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین پڑھے، پھر 21 بار درود پاک پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے اور پانی پر دم کرے، خود بھی پیے اور اپنی بیوی کو بھی پلائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہو تو اس کو چاہیے کہ بعد نماز عشاء 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 51 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے اور پھر 11 بار درود پاک پڑھ کر دعا مانگے، مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسرت و تنگی معاش سے پریشان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کا خواستگار ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک چٹکی خاص دی اور تاکید فرمائی کہ اس کو سرہانے رکھنا اور فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ پڑھا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اس کو 5 روپے روزانہ سرہانے سے ملنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے خلاف اس بات کا ذکر لوگوں سے کیا، اسی روز سے روپے ملنا بند ہو گئے۔ ایک شخص جو پانی پت میں نائب تحصیلدار تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ اس نے کوئی امتحان دیا تھا۔ ایک دن وہ آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ امتحان دیا ہے، کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، اگر مستقل ہو جائے تو کیا اچھا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور پھر اس شخص کو مخاطب ہو کر فرمایا، ایسی خوشخبری اول باپ دیا کرتا ہے۔ وہ شخص جب واپس اپنے مکان پر گیا، اس کو اپنے والد کا خط ملا۔ اس وقت وہی خوشخبری اس کے والد نے اس کو تحریر کی تھی۔